اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ آپ سب لیڈر بنے؟ ایک لیڈر ایک مقام پہ بیٹھ کے چیزوں کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنا راستہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، کسی کے پیچھے نہیں چلتا۔ کبھی دیکھا ہوگا لیڈر کسی کے پیچھے چل رہا ہے، اس کا مائنڈ، اس کے سوچنے کا طریقہ، ہر چیز دنیا سے الگ ہوتی ہے۔ اور جب ایسے لوگ نکلتے ہیں نا تو وہ صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں۔ جب ایسے لوگ نکلتے ہیں تو وہ عمر بن خطاب بنتے ہیں۔ آپ کا سارا یہ جو جتنی پولیس فوج آرمی جتنے یہ معاملات ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے کیے ہیں۔ اور اس میں جتنی بھی میں چیزیں بتاؤں گا نا، اس میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں سنی ہوں تو میں یہ چیز اس لیے بول رہا ہوں، یا میں اہل تشیع ہوں تو میں اس لیے بول رہا ہوں، یا میں کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اس لیے کسی صحابہ کا نام لے نہیں۔ میں جتنی بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا میں خود سے سرچ کی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور میں ہمیشہ نیوٹرل رہتا ہوں، مجھے کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میں مثال میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک سمپل سی بات کہتا ہوں، تو میں آپ سب کو بھی ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ اگر اگر آپ سے نا کوئی یہودی یا کوئی ہندو آپ سے پوچھے کہ یار مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، آپ کیا بتاؤ گے؟ کہ ہم جو ہے سنی ہے، ہماری نماز اس طرح سے ہوتی ہے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اہل تشیع ہیں، آپ اس کو بتائیں گے ہماری نماز اس طرح سے ہوتی ہے، ہماری اذان اس طرح سے ہوتی ہے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کو بتاؤ کہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہے گا یار میں نے جو سنا ہے، میں نے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے، جن سے متاثر ہو کے میں آیا ہوں، وہ تو صرف مسلمان تھے۔ جس جن کی لیڈرشپ دیکھ کے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ یار میں مسلمان بنتا ہوں، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ان کے بارے میں تو میں نے یہی پڑھا کہ وہ تو مسلمان تھے۔ ہاں ان کی جو باہر کے معاملات تھے، چاہے جنگ فتح کرنی ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، صحابہ کے ساتھ معاملات ہوں، وائف مینجمنٹ ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، منی مینجمنٹ ہو، میں تو ان کی یہ چیزوں سے متاثر ہو کے آیا ہوں۔ آج ان کے مسلمان ایک دوسرے کو ہی کافر کہہ رہے ہیں، آج ان کے مسلمان خود سے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، خود سے جہنمی جہنمی کہہ رہے ہیں، لیکن اس معصوم بزرگ نے تو کسی کو کوئی جہنمی نہیں کہا۔ اس نے تو ان کافروں کو جہنمی نہیں کہا جنہوں نے نعوذ باللہ پتھر مار مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جسم تھا وہ لہو لہان کر دیا تھا۔ انہوں نے تو ان کو بھی بددعا نہیں دی تھی کہ جب فرشتہ آ گیا تھا کہ آپ کہیں تو ان کو میں دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دوں، انہوں نے تب بھی دعا دی تھی۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جہاں پہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہا جا رہا ہے؟ ایون کہ میں نے خود دیکھا ہے، لوگ لٹرلی لڑ رہے ہوتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، یہ شیعہ یہ ہماری گلی سے کیوں گزرا ہے، یہ سنی ہے یہ ہماری گلی سے کیوں گزرا ہے۔ لیکن ہم جو اسلام میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے۔ اس میں آپ کو لیڈرشپ کے ایسے ایسے پہلو ملیں گے نا، زندگی کے ایسے ایسے پہلو ملیں گے۔ اور پیسہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک، پیسے سے ریلیٹڈ اتنی ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی نا جو آپ نے کہیں سنی ہی نہیں ہوگی کہ یار اسلام میں پیسے کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے۔